میرے نبی کی حیثیت نبیوں میں اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو، جس چیز کا تعلق ہو، اللہ نے دنیا میں سب سے انوکھی چیز اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ وہ چاہے رسول اللہ کے صحابہ ہوں، چاہے حضور کے والدین ہوں، چاہے میرے سرکار کی پیدائش ہو۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الراشدین الکاملین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو اور بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ بعد حمد و صلات، لائق عزت و احترام تکریم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، میں نے عربی خطبے کے اندر سورہ یونس کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ہو، وبرحمتہ، جب اللہ کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، فضل اور رحمت کے حاصل ہونے پر خوشی کا اظہار کرو۔ دیکھیں قرآن مجید نے خوشی کا اظہار کا کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اس طرح خوشی مناؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ لائٹیں کہاں سے، جھنڈیاں کہاں سے، اور میں نے کہا بھائی یہ اس دور کا سٹائل ہے، اس زمانے کا، صحابہ کے دور میں ہوتا شاید وہ بھی لگاتے۔ صحابہ نے حضور کا خوشی کیسے منائی؟ عمل کر کے، عمل تھا، تقویٰ تھا،
اپنی جانیں اپنی گردنیں رسول اللہ کے نام پہ قربان کر کے انہوں نے خوشی منائی۔ اس دور کا مسلمان ذرا کمزور ہے عمل میں، چلو یار ہم جانیں نہیں دے سکے، خون مال نہیں خرچ کر سکے، چلو لائٹیں لگا کے کس کے نام پر لگ رہی ہیں؟ سرکار کے نام پر۔ نہ اللہ نے منع کیا نہ نبی نے کیا، ایک خوشی کا اظہار ہے۔ تو قرآن نے ہمیں خوشی کرنے کا کہا ہے کہ اللہ کا فضل اور رحمت حاصل ہونے پہ کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ تو یہ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس، یہ سب سے پہلے قرآن مجید کے مفسر ہیں، مفسر قرآن، سب سے پہلا قرآن کی تفسیر کرنے والا رسول اللہ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس۔ فرمایا فضل سے مراد آپ نے فرمایا وہ علم ہے، اور رحمت سے مراد فرمایا وہ جانے کائنات رسول اللہ کی ذات ہے۔ فضل اور رحمت حاصل ہونے پر قرآن نے کیا کہا بھائی؟ خوشی مناؤ۔ لیکن جائز جو طریقہ ہے، حرام اور جو شریعت کے سے ٹکراتا ہو وہ نہیں قبول ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اور کوئی بولے نہ بولے میں منہ پھٹ ہوں، بول دیتا ہوں، کوئی ناراض بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، لیکن وہ میں اپنی سنیوں کی بھی بات ہو تو میں ان کو بھی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہی جو میں نے ڈھول بازو کے اوپر جو بات کی تھی نا، یقین مانیے ہمارے اہل سنت نے تو مجھ پر بڑی لان تان کی وہ کلپ سن کر، وہ تو وہابی ہو گیا، انج ہو گیا۔ اچھا جو غیر مقلد تھے نا، انہوں نے کہا قاری صاحب سنیا جی کو مولوی ویکھیا کہ ظاہر عبادت درباروں میں غلط خرافات کے اوپر بولا ہے، کہہ رہے ورنہ ہم سنیوں میں نہیں دیکھتے کہ وہ مولوی ڈول ڈمکے باجوں پر چادروں پر ڈول ڈمکے ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی مولوی نہیں بولتا، ڈرتے ہیں، لیکن میں بول دیتا ہوں۔ لیکن میں کہتا ہوں بھائی جس کا اللہ رسول نے منع ہی نہیں کیا، اس کا منع نہیں کیا، جھنڈی لگانے کا نہیں کیا، ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں کیا، ان کے دور میں نہیں تھا، ہمارے دور میں ہے، اور قرآن نے کہا خوشی مناؤ، تو ہم اپنے نبی کی خوشی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے منائیں، تو اس پر حکومت نے پابندی لگائی نہیں ہے، مناؤ بھائی، حضور کا بس خوشی ہونی چاہیے کہ سرکار تشریف لائے، شکر ہے یا اللہ اپنے نبی کا امتی بنایا۔ تو آج میں سرکار کی پیدائش کے اوپر چند باتیں میں نے کرنی ہیں۔ یہ ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ، اس کے اندر پہلی جلد میں ہی آغاز میں ہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش کا تذکرہ انہوں نے فرمایا ہے کہ سرکار کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی کو، قرآن میں آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اللہ نے کچھ نبیوں کو برگزیدہ بنایا، کسی نے رب سے کلام کیا، اللہ نے ان کو فضیلت شان دے دی، کسی نے رب العالمین جل وعلا کے ساتھ کلام کیا، اللہ نے اس کو کلیم بنا دیا، کسی کو خلیل بنا دیا، کسی کو نجی بنا دیا، کسی کو آدم صفی بنا دیا۔ تو میرے نبی کو اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ فرمایا ورفع بعضهم درجات، کوئی نبی رب سے کلام کر کے شان پا گیا، اور کسی نے کلام بھی کیا اور دیدار بھی کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے سٹیٹس اعلیٰ رکھا، جس طرح میرے نبی کی حیثیت نبیوں میں اعلیٰ ہے، اسی طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو، جس چیز کا تعلق ہو، اللہ نے دنیا میں سب سے انوکھی چیز اپنے محبوب کو عطا کی ہے، وہ چاہے رسول اللہ کے صحابہ ہوں، چاہے حضور کے والدین ہوں، چاہے میرے سرکار کی پیدائش ہو۔ آج کسی مولوی سے جو کہتا ہے سرکار کی میلاد بیان کرنا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، شرک و بدعت کی تعریف تو میں بعد میں کروں گا یہ کیا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ آپ ان سے پوچھیں بھائی میلاد کے اوپر ہم سرکار کے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ حضور کی پیدائش بیان کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار پیدا ہوئے۔ سرکار کیا ہوئے بھائی؟ لوگ اس کو بعض بڑے، میں کہتا ہوں یار ان کے علم پر حیرت ہے، ان کو دین کی بنیادی ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتہ۔ ہمارا دین کہتا ہے جس نے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنایا، ایسا بندہ مشرک کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اور ایسا کام کرنا وہ شرک ہے۔
بات سمجھ آئی؟ تو ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کیا ہوئے بھائی؟ سرکار کی پیدائش ہوئی ہے. او کہے گا بھائی شرک ہے. شرک نہیں ہے بھائی، سرکار کی پیدائش بیان کرنا ہی اصل میں توحید ہے. میں بتاتا ہوں کیسے. اب آپ کہیں گے بھائی اس میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ سرکار کی پیدائش یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے؟ اس پر جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں نبی پاک کیا ہوئے بھائی؟ پیدا ہوئے. اللہ پیدا ہو سکتا ہے یا اللہ پیدا ہوا؟ کیوں؟ ہمیں یہ قرآن بتاتا ہے، سورہ اخلاص ہے. اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم، سارے بولو لم یلد ولم. اللہ نہ کسی سے پیدا، نہ کوئی رب سے پیدا نہیں ہے. نہ رب سے کوئی پیدا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات سلبیہ ہے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. یعنی اللہ نہ کسی سے پیدا، نہ کوئی رب سے پیدا. انسانوں سے انسان پیدا ہوتا ہے، رب سے کوئی چیز پیدا ہو سکتی نہیں. اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے اور پیدا کرنے سے پاک ہے. وحدہ لا شریک ہے نا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک، اس لیے تو وحدہ لا شریک ہے. اب ہم کہتے ہیں سرکار کیا ہوئے؟ اللہ پیدا نہیں ہوا، نبی پاک کیا ہوئے؟ اور بھائی جو پیدا ہو وہ رب ہو نہیں سکتا. جو پیدا ہو رب ہو سکتا نہیں، اور جو نہیں پیدا ہو سکتا نہ ہوا ہے اس سے کوئی، اسی کو رب العالمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی سے نہ پیدا نہ کوئی رب سے پیدا، یہ رب کی خاصیت ہے. اور بندوں سے بندے پیدا ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سرکار کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے. یہ تو رب کی توحید کی دلیل ہے. اور سرکار کی پیدائش بھی کیا پیدائش تھی کہ کائنات میں کسی نے ایسی پیدائش نہ دیکھی نہ سنی. کوئی مولوی جو آپ کو کہے کہ جناب سرکار کا میلاد ایسے ویسے، اسے کہے بھائی چل ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہم سرکار کا میلاد نہیں بیان کرتے، مولوی صاحب آپ کی پیدائش بیان کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کیسے پیدا ہوئے؟ کرے گا کوئی مولوی؟ بتائے گا میری ماں کی کیا حالت تھی؟ نہیں بتائے گا، کیونکہ انسان خود ایک گندگی کا تخم ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، گندے پانی سے پیدا کیا ہے. جب پیدا ہوا تب بھی بدبو آ رہی تھی، اور آتی فطرت ہی، انسان گندا ہے نا، اسمیل آتی ہے. لیکن میرے ایک پیدائش تو تیری میری ہے، اور ایک پیدائش رب کے رسول کی ہے، اللہ کے محبوب کی ہے. حضور خود فرماتے ہیں جب میری والدہ سیدہ آمینہ ان کے بطن میں اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا حضرت عبداللہ کے ذریعے. حضور کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضور کے والد چلے گئے. بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ عرب میں رواج تھا کہ عرب کی بیوہ خاتون جو ہوتی ہیں، بیوہ عورتیں، وہ نہ تو بن سنور سکتی ہیں، نہ زینت اختیار کر سکتی ہیں، نہ خوشبو لگا سکتی ہیں، نہ سرما لگا سکتی ہیں. اس کو عدت کے ایام میں سادہ حالت میں رہنا پڑتا تھا. تو فرمایا جہاں سے گزرتی عجیب منظر دیکھتی ہوں، کبھی درخت جھک کر سلام کہتا ہے، کبھی پتھر سلام کہتا ہے، کبھی پہاڑ سلام کہتے ہیں. یا ام رسول سلام علیکہ، اے نبی کی ماں تم پر سلام ہو. اور جہاں سے گزرتی ہیں خوشبوئیں آتی ہیں، جہاں سے بی بی آمینہ کا گزر ہوتا ہے خوشبو آتی ہے. تو ایک دن حضور کے دادا جناب عبد المطلب نے پوچھا، اے بیٹی میں کیا دیکھتا ہوں کہ تو نے خوشبو لگانا شروع کی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ تو نے زینت اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا شروع کر دی ہے. تو عرض کیا ابا جان، نہ میں نے خوبصورتی اختیار کی ہے، نہ میں نے خوشبوئیں لگائی ہیں، لیکن جب سے جناب عبداللہ کی امانت میرے پیٹ میں آئی ہے، پتہ نہیں یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں، یہ خوبصورتی کہاں سے میرے چہرے پر آ رہی ہے. اور جہاں سے گزرتی ہوں درخت بھی سلام کہتے ہیں، پہاڑ بھی سلام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنو تم پر میں نے احسان عظیم کیا، میں نے اپنا نبی تمہیں عطا کر دیا. اور یار دنیا کا قاعدہ کلیہ ہے، ہر عاشق جس سے محبت کرتا ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کو دیکھے. اپنا محبوب
کسی سے. کوئی اگر کسی کا آئیڈیل ہے، کوئی پیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی نیک آدمی ہے، یا کوئی فلم سٹار ہے، کوئی بھی ہو جو اس کا آئیڈیل ہے، جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرے علاوہ وہ کسی اور کے ساتھ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا محبوب رب العالمین، کائنات کے پالنے والے رب کا محبوب. حضور نے خود فرمایا نا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا محبوب ہوں. کوئی دنیا میں کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. میرے رب نے محبوب عطا کیا اور پھر بتایا کہ مومنو تم. بی بی آمنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیدائش سے کچھ لمحات پہلے بڑی خوبصورت عورتیں کمرے میں اچانک آ گئی. یہ 12 اور 11 کی درمیانی رات میں اچانک آئی. انہوں نے کہا اے نبی کی ماں تم پر سلامتی ہو، مبارک ہو، تم خاتم النبیین کی ماں بننے والی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل تو فرمایا میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں والدہ بی بی مریم ہو. بی بی مریم نے مبارکباد دی. پھر دیکھا ایک اونچی سی عورت، تو پوچھا کون ہو؟ کہا میں تم تمام انسانوں کی ماں اماں حوا ہوں. پھر ایک اور خاتون مختلف نبیوں کی بیویاں یا ان کی مائیں حضور کی والدہ کو مبارکباد پیدائش سے چند لمحات پہلے، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے. فرمایا پھر اور حسین و جمیل عورتیں آئیں. تو میں نے پوچھا کون ہو؟ کہا ہم وہ خاتون ہیں جو جنت میں سرکار کی خدمت کریں گی. ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بھی تو پسندیدہ چیز رکھی ہے نا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ کو مختلف عورتوں نے آ کر خوشخبریاں دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ عورتیں تو قبروں میں ہیں، وہ تو دنیا سے جا چکی ہیں، تو حضور کی والدہ کو کن عورتوں نے آ کے مبارکباد دی؟ تو یہ مسئلہ اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک جسم ہوتا ہے جسم میں حقیقی، وہ قبر میں ہی ہے. وہ چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، سب کا ان کی قبروں میں ہوگا جسم. ان کا جسم قبر سے کہیں بھی نہیں جاتا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عرس ہوتا ہے تو لوگ ڈول ڈمکا کرتے ہیں تو ولی قبر میں نہیں ہوتا، وہ قبر میں ہی ہوتا ہے، لیکن وہ توجہ نہیں کرتا. تو حضور کی والدہ کے پاس جو خواتین آئیں وہ خواتین کون تھی؟ وہ ان کا جسم روحانی تھا، جس کو کہتے ہیں جسم مثالی. جسم حقیقی نہیں تھا، حقیقی جسم قبروں میں تھا. جسم مثالی اللہ نے نیک روحوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی جا سکتی ہیں. بلکہ حضور نے فرمایا جب جنت جو شخص نیک ہوتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے تو اس کی جو روح ہے پھر آزاد ہوتی ہے، وہ کہیں بھی گھوم پھر سکتی ہے، اور مختلف شکلوں میں یعنی انسانوں کی شکل میں آ کر مختلف طریقوں سے وہ ملتی بھی ہے. آج بھی اولیاء کرام کو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے، حالانکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا وہ ان سے بھی. تو اس طرح جتنے بھی حضور کے والدہ کے پاس خواتین آئیں وہ تمام خواتین کا جسم نہیں تھا بلکہ کیا تھی بھائی؟ روح تھی. وہ تمام مبارکباد دینے آئیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت حضور نے فرمایا مستدرک للحاکم کی صحیح حدیث میں ہے، بالکل صحیح اتھینٹک حدیث ہے. امام حاکم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے دیکھا فخرج منی نور، کہ ان کے جسم سے نور خارج ہوا. رأیت قصور الشام، فرمایا میری ماں نے میرے جسم سے جب میں خارج ہوا، اپنی والدہ کے جسم سے خارج ہوا، اس وقت اس نور اس کی چمک سے میری ماں نے شام کے محلات کو مکہ میں دیکھ لیا. اس وقت کون سی ٹیکنالوجی تھی بھائی؟ کوئی 5G 4G 3G کچھ چکر نہیں، کوئی سوشل میڈیا کوئی واٹس ایپ کچھ چکر نہیں. اس وقت کیا تھا؟ یہ نبی پاک کی پیدائش کا معجزہ تھا. اور دیکھیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے. حضرت موسیٰ کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ 9 آیات. اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 معجزات عطا کیے.
کتنے؟ 9 معجزات، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ نے ان کو 9 معجزات عطا کیے، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی تعداد قرآن میں اللہ نے بیان نہیں کی ہے۔ کیوں؟ ہر نبی کا معجزہ تفصیلی بیان ہوا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا چمکدار بن گیا، لاٹھی ماری تو 12 چشمے نکل پڑے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 4 جانوروں کے پرندوں کے گوشت کو مختلف پہاڑوں پہ رکھا، ہر پہاڑ پر مختلف جانوروں کا پرندوں کا گوشت مکس قیمہ بنا کر رکھ دیا، آواز دی تو زندہ ہو گئے۔ معجزہ ہے نا، قرآن میں تفصیلی ان کے معجزات ذکر ہیں۔ حضرت موسیٰ کے تو معجزات بہت زیادہ بیان ہیں تفصیل کے ساتھ، بی بی مریم کا ان کی کرامت بیان ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہیں۔ عجیب بات ہے، جس نبی پر قرآن اترا اس نبی کا معجزہ اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بتایا ہی نہیں۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ نے ایک آیت میں سارا جواب دے دیا۔ فرمایا لوگوں اور نبیوں کو تو معجزے دے کر بھیجتا ہوں، اور نبیوں کو تو معجزے عطا کر کے بھیجتا ہوں۔ دیکھو جو تمہیں میں نے نبی عطا فرمایا وہ نبی کتنی شانوں والا ہے۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں تمہارے پاس نبی نہیں بلکہ نبی معجزے کی شکل میں، میرے نبی کا وجود بھی اللہ نے فرمایا پورا ایک نبی کا وجود بھی ایک معجزہ ہے۔ حضور کی آنکھیں معجزہ ہیں، حضور کے کان معجزہ ہیں، حضور کے بال معجزہ ہیں۔ اس لیے تو میرا رب قرآن میں ان بالوں کی اس چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، ایسے تو نہیں نہ کھاتا۔ تو حضور علیہ السلام پیدائش ہوئی، فرمایا نبی علیہ السلام کی پیدائش پر امام سیوطی نے لکھا حضور کے پیدائش پر بدبو اسمیل اور حضور کو غسل دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مغسول، سرکار غسل دیے ہوئے پیدا ہوئے، اور بچوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے۔ میرے نبی کے جسم کا سطر چھپا ہوا تھا جب میرے سرکار پیدا ہوئے، کپڑے سے جسم ڈھکا ہوا تھا۔ میرا رب نہیں چاہتا تھا کسی کافر مشرک کی نظر میرے نبی کے جسم پر پڑے، اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ پلیتوں کو نہیں چاہتا تھا کہ کسی پلیت کی نظر پڑے۔ اب بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کے سے پہلے تو کوئی نبی نہیں تھا، 570 سال کا فرق ہے حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، 570 سال کا۔ اب 570 سال درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ اب حضور کے والدین کس کو مانتے تھے؟ والدین مصطفیٰ پہ بھی کئی لوگ بڑی منہ پھٹ کر کے بکواس کرتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں نا، منہ پھٹ قسم کے لوگ، وہ سرکار کے والدین پر بکواس کریں کہ جی وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت تو بت پرستی ہوتی تھی۔ اور بھائی ذرا آپ بریک لگائیں اور قرآن کو اور نبی کی سنت کے اشاروں کو سمجھیں، پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ نے جتنا برگزیدہ نبی بنایا، نبی سے جڑی ہر چیز اللہ نے نبی کی طرح ہی اعلیٰ بنائی ہے۔ اب مثال دیتا ہوں، ایک مثال تو وہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، وہ شاید آپ کو آتی ہوگی۔ قیامت والے دن میرے سرکار جس ممبر پر بیٹھیں گے، اللہ نے اس ممبر کو کیا بولا ہے؟ مقام، سارے بولیے مقام محمود، مقام محمود، میرے سرکار اس پہ بیٹھیں گے۔ اب قیامت کا دن 4 حصوں میں تقسیم ہے، ایک کافروں کے لیے علیحدہ ہے قیامت کی تکلیف، جو ہلکا کافر ہے اس کے لیے اور کم، اور جو مومن ہے اس کے لیے ایک دن یعنی صبح سے لے کے عصر تک کا ٹائم، قیامت کا دن اتنا ہوگا مومن کے لیے۔ اور حضور کے لیے قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہمارے لیے اتنا ہے جتنی دیر میں کھانا کھا کے لوگ فارغ ہوتے ہیں، کھانا کھانے جتنا ٹائم۔ حضور نے فرمایا ہم قیامت کو آئیں گے، ہم مقام محمود پر بیٹھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اور حساب کتاب ختم ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلیں گے، بس۔ حضور کے لیے ایسے جیسے ہم ٹی ٹائم کرتے ہیں نا، قیامت کا دن حضور کے لیے اتنا ہے، اتنا ٹائم ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ایک فرض نماز جتنا، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت کی نماز 10 منٹ لگ جائیں گے۔ 10 منٹ کے لیے سرکار ایک ممبر پر بیٹھیں گے، اس ممبر کا نام ہے مقام، سارے ذرا اونچی بولو، مقام۔
اس منبر پر 10 منٹ میرے سرکار بیٹھے، اس کو رب نے بولا مقام محمود کہتے ہیں جس کی رب نے تعریف کی ہے، تعریف کیا ہوا مقام۔ اور یار جس پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 منٹ یا با اختلاف روایت کھانا کھانے جتنا ٹائم حضور نے اس منبر پر بیٹھنا ہے اور پھر جنت کو روانہ ہو جائیں گے میرے حضور، تو بتائیے یار جس پر 10 منٹ بیٹھ رہے ہیں میرا رب اس مقام کو کہتا ہے مقام اللہ کا پسندیدہ مقام، اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ یار جس پر سرکار ابھی بیٹھے نہیں، ابھی بیٹھے، قیامت ابھی قائم ہوئی نہیں، قیامت ابھی قائم ہوگی، ابھی حضور ابھی بیٹھے نہیں، بیٹھیں گے۔ اور یار اس پتھر یا اس منبر کی میرا رب تعریفیں کرتا ہے۔ خود بتاؤ جس ماں کے بطن میں اور جس باپ کی پشت میں میرے نبی کی امانت ٹھہری رہی ہو، تو خود بتائیں منبر پر بیٹھے مقام محمود ہے، تو جس ماں کے بطن میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ماہ گزارے، خود بتاؤ اس ماں کے بطن کی کیا شان ہوگی۔ زندہ باد۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جس طرح چنیدہ اور برگزیدہ بنایا، اپنے نبی کے لیے نبی کے والدین کا انتخاب بھی اللہ نے پسند کر کے کیا ہے، عام نہیں ہے۔ اب دوسری مثال اس پہ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نا اپنی رحمت کی نظر ڈالی ساری روحوں پر، جس نے پیدا ہونا یا جو ہو چکی تھیں ابھی اس سے پہلے، ہم سے پہلے، جو دنیا میں آ چکی ہیں اور جا چکی ہیں، ساری روحیں جو قیامت تک آئیں گی، اللہ نے رحمت کی نظر ڈالی۔ حضور نے فرمایا جو پاکیزہ روحیں تھیں، جو پاک صاف ستھری اچھی روحیں تھیں، اللہ نے اس کو میرا صحابی بنا دیا۔ اس کو کیا بنایا؟ میرا۔ اور یار جو صحابی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا غلام ہے، اور رب اپنے محبوب کی بارگاہ کی غلامی کے لیے بھی پاک روحوں کا انتخاب کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کے نور کو کسی کافر یا کسی مشرکہ کے پیٹ میں رکھ دے۔ حضور کی شان تو برابر رہا ہے۔ تو اللہ محبوب علیہ السلام فرمایا اللہ نے زمین کے 2 حصے کیے، عرب اور عجم۔ اللہ نے بہترین لوگ عجم میں سے مجھے بنایا، پھر عرب کے اندر عرب کا بہترین قبیلہ فرمایا قبیلہ قریش کے اندر مجھے بھیجا، قبیلہ قریش کی بہترین شاخ بنو ہاشم کے اندر، اور بنو ہاشم کا بہترین عزت والا خاندان جو ہے جناب عبد المطلب کا، فرمایا اس میں، اور کائنات کی بہترین مرد و عورت کے ذریعے سے اللہ نے مجھے دنیا میں پیدا فرمایا میری والدہ، میرے والد، ان سے لے کر حضرت آدم تک درمیان میں جتنے لوگ ہیں یا تو نبی ہیں، اگر نبی نہیں تو کم از کم مومن اور رب کو ماننے والے ضرور ہیں۔ اللہ نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے منتقل کیا۔ تو سرکار کی پیدائش کے وقت اللہ نے وہ رحم، وہ پشتیں بھی پاک رکھی جس سے ہو کر میرے سرکار نے دنیا میں آنا ہے، اور سرکار کی ولادت بھی اللہ نے ایسی پاک بنائی کہ اور ولادت اور پیدائشیں شرم کے مارے کوئی بتا نہیں سکتا۔ آج ہم سینہ چوڑا کر کے اپنے نبی کی پیدائش بتا سکتے ہیں، اس طرح میرے آقا پیدا ہوئے۔ سرکار کی پیدائش کے وقت یہ تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز کل